نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہترین تعلق استوار کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی صفات پر غور و فکر کرتے ہوئے ان صفات کے مطابق اپنے طرز عمل کو بدلا جائے۔ اگر طرز عمل نہیں بدلے گا تو اس کے ساتھ تعلق درست نہ ہو سکے گا، آپ اس کے محبوب بندے نہ بن سکیں گے۔ دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ جب آپ کسی انسان سے دوستی کرتے ہیں تو اسی بنا پہ دوستی ہو سکتی ہے جب آپ کو اس میں اپنے والی خصوصیات نظر آئیں کہ نہیں۔ اگر ٹوٹلی اپوزٹ قسم کی خصوصیات ہوں اور کوئی بھی چیز کامن نہ ہو تو تعلق نہیں رہ سکتا۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ایک شخص دوسرے کی فوٹو کاپی ہوگا یا ہم شکل ہوگا یا بالکل ہی ہم عمر ہوگا کہ ایک ہی دن کی پیدائش ہو، ڈیٹ آف برتھ ہو، یا ایک ہی اسٹیٹس ہوگا یا ایک ہی بیک گراؤنڈ ہوگا، یہ ضروری نہیں ہے۔ تو اللہ سے تعلق میں بھی یہ چیزیں نہیں کامن، نعوذ باللہ کہ ہستی میں کوئی برابری ہو یا کوئی کسی بھی اور چیز میں برابری، لیکن جب تک ان صفات کا عکس ہم میں نہ آئے ہم اللہ کی نگاہوں میں جچ نہیں سکتے۔ جیسے آپ کسی انسان کی نگاہ میں جچ نہیں سکتے جب تک آپ اس کے معیار پہ پورے نہیں اترتے، آپ کے اندر وہ چیز اسے نہیں نظر آتی جو اس کا ایک خاص معیار ہے۔ اب دیکھیں نا کہ عموماً دوستی کب ہوتی ہے؟ جب کچھ چیزیں کامن ہوں۔ اسی لیے کہا جاتا نا کہ انسان اپنے دوست سے پہچانا جاتا ہے کہ وہ خود کیا چیز ہے، کیونکہ دوستی انسان اسی سے کر سکتا ہے کہ جس سے دوستی کی جا رہی ہے اس کے اور اس کے درمیان کوئی کامن کیریکٹرسٹکس یا خوبیاں یا عادات یا کوئی بھی چیز ایک جیسی ہو۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے بھی تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی پسند تو کچھ اور ہو اور ہماری پسند اس کے بالکل برعکس ہو، پھر ہم اللہ سے تعلق کے قابل نہیں ہو سکتے۔ یعنی کوئی سنگ دل انسان، بے رحم انسان، مخلوق پہ سختی کرنے والا انسان اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا دوست وہی ہو سکتا ہے جس کے دل میں بندوں کے لیے رحم شفقت ہو۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے لوگ نہ بتاؤں جو نہ نبی ہوں گے نہ شہید، لیکن اللہ کے ہاں ان کا مقام اتنا اونچا ہوگا کہ نبی اور شہید بھی ان کو دیکھ کر خوش ہوں گے، وہ نور کے خاص ممبروں پر بیٹھے ہوں گے اور پہچانے جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کے بندوں کو اللہ کا محبوب بناتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو اس کے بندوں کا محبوب بناتے ہیں، یعنی بندوں کو اللہ سے جوڑتے ہیں اور بندوں کے اندر ایسی صفات پیدا کرتے ہیں کہ اللہ ان بندوں سے محبت کرے، زمین پر بھلائی پھیلاتے ہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے بندوں کا محبوب بنائیں، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کا محبوب کس طرح بنائیں گے۔ اللہ کے بندوں کو اللہ کا محبوب کہ اللہ بندوں سے پیار کرے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ اللہ کے بندوں میں دین کی طلب پیدا کرتے ہیں، ان کو برے کاموں سے روک دیتے ہیں، اور وہ کام جو اللہ کو پسند ہیں اس کا حکم ان کو دیتے ہیں، اور جب بندے اللہ کے پسندیدہ کام کرنے لگتے ہیں تو وہ اس کے محبوب بن جاتے ہیں۔ یعنی جب وہ بندوں کے دل میں اللہ کی محبت پیدا کر دے اور بندے اللہ کی محبت میں کام کرنے لگے تو اللہ کے محبوب ہو جائیں گے۔ یہ بہقی کی روایت ہے۔ اسی حدیث سے مفہوم لیتے ہوئے اللہ کی صفات کو پڑھتے ہوئے یہ چیز ذہن میں رہے کہ وہ صفات اللہ کے بندوں میں بھی پیدا کرنی ہے، اپنے اندر تو کرنی ہی ہے، پھر اللہ کے بندوں کے اندر، تاکہ اللہ کے بندوں کو اللہ کا محبوب بنایا جا سکے ایک اچھے تعلق کی وجہ سے۔ اور پھر اللہ کو اس بندے پر کتنا پیار آتا ہوگا جو خود بھی اللہ سے محبت کرے، اللہ اور اللہ کے بندوں کے دل میں بھی اللہ کی محبت پیدا کرے۔ ایک شخص ہے جو صرف خود اللہ سے محبت رکھتا ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کی خوش قسمتی کا کیا ٹھکانہ کہ جو دوسروں کے دل میں اللہ کی محبت کی لو لگائے، ایک روشنی جگائے۔ تو جو بندہ اور بندوں کے دل میں اللہ کی محبت پیدا کرے، پھر وہ اللہ کا کس قدر محبوب ہوگا۔ بہرحال اب آپ نے کیا کرنا ہے؟
ان صفات کا عکس اپنے اندر بھی اور اللہ کے بندوں کے اندر، تاکہ مخلوق خالق سے جڑ جائے صحیح تعلق کی بنا پر۔ الرحمن الرحیم، الملک حقیقی بادشاہ، ال کی وجہ سے خاص بادشاہ، حقیقی بادشاہ، اس لیے کہ پوری دنیا کی تخلیق اس نے کی، نظام وہ چلا رہا ہے، تو بادشاہ بننے کا بھی مستحق وہی ہے، اور کوئی مانے یا نہ مانے اصل بادشاہ ہے ہی وہ، کیونکہ باقی ساری بادشاہتیں تو ختم ہو جانے والی ہیں۔ آج تک دنیا میں کتنی ہی بادشاہتیں آئیں اور گئیں، اگر ہسٹری پڑھیں تو کتنی ڈائنسٹیز گزری، لیکن اللہ تعالیٰ کی بادشاہت ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر ہم اللہ کی اس صفت کی وجہ سے اللہ سے تعلق رکھنا چاہیں تو کسی بادشاہ کے ساتھ تعلق رکھنے والے یا اس کا قرب چاہنے والے کی کیا خصوصیت ہوتی ہے؟ یہ مثال کے طور پر، تشبیہ کے طور پر نہیں، مثال کے طور پر بات سمجھنے کے لیے آپ دنیا کے کسی بادشاہ کا تصور لائیں، اس کا میگنیفیسنٹ ہونا، اس کا بہت جلال والا، بہت اختیار والا اور بہت زبردست چیز ہونا لوگوں کے اندر کیا چیز پیدا کرتا ہے؟ لوگ اس سے مسحور ہوتے ہیں، اس کے فین ہوتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ درباریوں کی کیا کیفیت ہوتی؟ کسی شخص کو بادشاہ سے ملاقات کا موقع مل جائے یا کسی کو بادشاہ بلا لے اپنے پاس تو اس عام بندے کی خوشی کا کیا ٹھکانہ ہوتا ہے کہ مجھے بادشاہ نے بلایا، میں بادشاہ کی دعوت پہ جا رہا ہوں، بادشاہ سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ ایک دفعہ اتفاق ہوا مجھے کسی بادشاہ کی دعوت پر جانے کا، اس کے بیٹے کی شادی تھی، تو اس اتفاق تھا جانے کا، نام نہیں لوں گی اس لیے کہ فائدہ کچھ نہیں۔ جب میں گئی تو میں نے کلاس کو نہیں بتایا کہ میں کہاں جا رہی ہوں، پچھلے سے پچھلے سال کی وجہ۔ میں واپس آئی تو میں نے نہیں بتایا کہ میں کہاں سے آئی ہوں۔ کس لیے نہیں بتایا؟ کہ یہ کہیں میرے دل میں یہ بات نہ آ جائے کہ یہ کوئی قابل فخر بات ہے، کسی بادشاہ کا مہمان بننا۔ یہ محض ایک اتفاق ہے کہ جس میں میری کوئی کوشش نہیں تھی، کہ کہیں ترجمے کی ضرورت تھی۔ کسی بادشاہ کی بیوی پاکستان آئی اور کسی سے اس کی ملاقات تھی تو ترجمے کی ضرورت تھی، تو مجھے ایز این انٹرپریٹر بلایا گیا، میں چلی گئی۔ جب میں نے ترجمہ کیا تو جو بادشاہ کی اہلیہ تھی وہ جس صوفے پہ بیٹھی ہوئی تھی، میں ایک اور صوفے پہ تھی، جس کا ترجمہ کر رہی وہ ایک اور جگہ پر تھی، تو تھوڑی دیر میں وہ مجھے کہتی ہیں ادھر آؤ، میرے پاس آؤ، اور اس سیٹ سے اٹھا کر بالکل ساتھ بٹھا لیا اور مجھ سے پوچھتی کہ اچھا تم مجھے یہ بتاؤ تم کیا کرتی ہو؟ معلوم نہیں اسے کیا فیلنگ ہوئی۔ میں نے کہا میں پڑھاتی ہوں، اس وقت میں یونیورسٹی جا رہی تھی ابھی، تو یونیورسٹی میں پڑھاتی ہوں۔ پھر پوچھتی اچھا اور کیا کرتی ہوں؟ میں نے کہا قرآن پڑھاتی ہوں۔ تو کہتی کہ اچھا کیا پڑھاتی ہوں؟ خیر تفصیلات اس نے پوچھی۔ اب جس کا ترجمہ میں کر رہی ہوں وہ شخص ایک طرف بیٹھا اور یہ براہ راست مجھ سے بات چیت شروع ہو گئی۔ پھر کہنے لگی کہ میں نے تھوڑی تفصیل بتائی کہ اس طرح رمضان میں ہوتا ہے پروگرام، ایسا اور ایسا ہوتا ہے۔ کہنے لگی کہ اچھا تم میری طرف سے تمہیں دعوت ہے کہ رمضان میں ہمارے ہاں آ کر تم ہمارے لوگوں کو کچھ سکھاؤ۔ میں نے معذرت کی، میں نے کہا کہ میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے لوگوں کو بہت ضرورت ہے اور یہاں میرا رمضان بہت ہی اچھا گزرتا ہے، اگر آپ کہیں تو رمضان کے علاوہ میں کسی وقت آ سکتی ہوں لیکن رمضان میں نہیں، کیونکہ رمضان کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہوتا ہے کہ جب ہر ایک کا رجحان اللہ کی طرف ہوتا ہے، اور اگر اس مہینے کو ضائع کر دیا جائے تو گویا آپ سمجھے کہ سارے سال کا کام ایک طرف اور وہ ایک مہینہ ایک طرف۔ میرا ذاتی فائدہ کہ ایک بادشاہ کی دعوت پر میں ایک ایسی جگہ پر جاؤں اور وہ کروں، دنیاوی لحاظ سے بہت گلیمر تھا اس میں، لیکن اس کو میں نے کہا کہ نہیں مجھے یہی کام کرنا، لیکن پھر کسی وقت۔ بہرحال جب اس کے بیٹے کی شادی ہوئی تو اس شادی پر پھر جو دعوت نامہ آیا تو اس میں مجھے بھی جانا تھا۔ بہرحال ہم شادی اٹینڈ کرنے کے لیے گئے اور سب کچھ دیکھا، تو میں سارا وقت میں تو اپنے تبلیغی نقطہ نظر سے ہر چیز کا جائزہ لیتی رہی کہ لوگوں کے سخت ایکسپریشنز کیا ہیں، لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے، کس طرح ان کو ریسیو کیا جا رہا ہے، کس طرح، کیونکہ جب ہم لوگ ایئرپورٹ پہ پہنچے تو وہ خود ایئرپورٹ پر موجود تھیں مہمانوں کے استقبال کے لیے، تو سارا دن وہ ایئرپورٹ پر ہی رہیں کہ مختلف ممالک سے جو وفد آ رہے تھے ان کو وہ پرسنلی ریسیو بھی کر رہی تھی۔ خیر اس سے میں سارا وقت جنت کا اور آخرت کا اور اللہ کی مہمانی کا اور اس کی بادشاہت کا اور اس کے سارے اسی میں ہی گم رہی کہ وہ کیا چیز ہوگی، اور جب اس کو سوچا تو اس دنیا کی بادشاہت کا 1% بھی مروب نہیں کر سکا۔ دل میں ایک لمحے کے لیے بھی نہ حسرت آئی، نہ خیال آیا، نہ ہی کوئی چیز امپریس کی کہ ہائے ان کے پاس اتنا ہے اور یہ ہے اور یہ، کچھ بھی نہیں، کیونکہ جب بندے کی نظر کہیں اور ہو تو پھر باقی چیزیں، یہ نہیں کہ حقیر سمجھنا، نہیں، جو جس کا احترام ہے، جو جس کا مقام ہے وہ اپنی جگہ ہے،
لیکن اس سے مجھے الملک کے ساتھ ایک تعلق اور تعلق والوں کو سمجھنے کا موقع ملا. کس قدر خوشامد کرتے ہیں لوگ، کس قدر ادب آداب، کس قدر جھکنا، کس قدر آگے پیچھے ہونا اور پاؤں زمین پہ نہ ٹکنا کہ ہم بادشاہ کے ساتھ ساتھ ہیں. تو میں سوچتی ہوں کہ جو انسان اللہ کو الملک مانتا ہے، پھر اس کے دل میں اللہ کے ساتھ تعلق رکھنے کا کیسا شوق ہو سکتا ہے، اور اس کے ساتھ تعلق رکھ کر پھر اس کی خوش قسمتی اور اس کے نصیب کا کیا ٹھکانہ. تو وہی بادشاہ حقیقی ہے، اور اس بادشاہ حقیقی کے ساتھ تعلق کا ایک ادب ہے، ایک احترام ہے، ایک شان ہے، اسے ملحوظ رکھنا بھی ضروری ہے. اور پھر کہ جب انسان اللہ کو بادشاہ مان لیتا ہے تو دنیا کے بادشاہ ان سے مروب نہیں ہوتا، متاثر نہیں ہوتا، ان سے مفاد یا فائدے اٹھانے کے لیے اپنے اللہ کے تعلق کو کمزور نہیں کرتا، بلکہ اللہ سے تعلق ہر حال میں اہم ترین چیز رہتا ہے. کوئی بھی دنیاوی بادشاہت جو ہوتی ہے، یہ بادشاہ ہونا جو ہوتا ہے، وہ دنیاوی آرام اور راحت اور خوشیوں اور عزت اور دنیا کی جو چیزیں انسان سوچ سکتا ہے، ان سب چیزوں کا ایک نچوڑ ہوتا ہے نا. کہ دنیا میں انسان، یعنی جیسے جنت کا ایک نظارہ ہے کہ جنت میں ہر خواہش پوری ہوگی. آپ کسی بادشاہ کے مہمان ہو، آپ کی ہر خواہش پوری ہوگی، آپ جو چاہیں فرمائش کریں، جو چاہیں آرڈر کریں، جو چاہیں طلب کریں، جو چاہیں تمنا کریں. لیکن دنیا کے بادشاہوں کی ایک لمٹ ہوتی ہے نا، اس لیے وہ اپنی لمٹ کے اندر ہی وہ تمنائیں پوری کرتے. لیکن اللہ کے خزانے تو بہت وسیع ہیں، جو سب دے کے بھی کچھ ختم نہیں ہوتا. اس میں سے جو شخص کسی دنیا کے بادشاہ سے تعلق رکھ کے اپنے آپ کو بڑا سیکیور محسوس کرتا ہے، بڑا پراؤڈ فیل کرتا ہے، اگر وہ اللہ کی بادشاہت کا تصور کرے اور اس سے تعلق کا اور قیامت کے دن اللہ کا مہمان ہونے کا اور اس حفاظت کا، تو انسان کے دل میں دنیا کی کسی بھی چیز کی خواہش باقی نہیں رہتی. ہر چیز فیک، معمولی اور پھیکی لگنے لگتی ہے. کوئی چیز پھر انسان کو اٹریکٹ نہیں کر سکتی. لیکن اگر وہ تصور دھندلا ہوگا تو یہاں کی چیزیں آپ کو کھینچیں گی اور آپ اپنے مقصد سے غافل ہو جائیں گے. الملک. پھر عموماً آپ دیکھیں گے کہ دنیا کے بادشاہوں کی بادشاہت کے ساتھ طرح طرح کے افسانے اور کہانیاں اور کرپشن کے قصے، ظلم و ستم کی داستانیں اور کئی ایک کہانیاں مشہور ہوں گی. لیکن القدوس، وہ بادشاہ ہوتے ہوئے نہایت پاکیزہ. دنیا کے آپ کسی بادشاہ کا نام نہیں لے سکتے کہ جس کی ذات کے ساتھ کوئی افسانہ یا کوئی اسکینڈل مشہور نہ ہو یا سنا نہ جا سکے. کیونکہ جب کسی انسان کے اندر بہت سا اقتدار آتا ہے، قوت آتی ہے، عروج آتا ہے، یا اس کے ساتھ دنیا کی ہر چیز پر اس کا ہاتھ ہوتا ہے، تو پھر اسے ظلم سے استعمال کرے، کسی بھی طریقے سے استعمال کرے، وہ اس کو اپنے لیے جائز سمجھتا ہے، اور اس طرح حدود پر قائم رہنا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن اللہ جو بادشاہ ہے وہ ساتھ القدوس بھی ہے، نہایت پاکیزہ، کہ جس میں دنیا کے بادشاہوں والی کوئی کجی، کوئی عیب، کوئی خرابی، کوئی چیز نہیں پائی جاتی. القدوس، نہایت پاکیزہ، ہر برائی سے پاک، ہر کمزوری سے پاک، ہر عیب سے پاک. القدوس. اس کے فرشتے اس کی عبادت میں لگے ہوئے، وہ سب بھی نہایت پاکیزہ. اگر کوئی بندہ اس سے تعلق رکھنا چاہتا ہے تو پھر اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے آپ کو برائیوں سے بچائے، کیونکہ وہ تو پاکیزہ ہے اور پاکیزہ لوگوں ہی کو پسند کرتا ہے. پھر انسان کسی بھی چیز کو پا کر، اب دیکھیں، مال کو پا کر مال کی محبت میں گرفتار ہونا ایک کمزوری ہے نا انسان کی، لیکن مال ہوتے ہوئے مال کی محبت دل سے نکال کے اللہ کی محبت کو دل میں جگہ دینا، یہی اللہ سے دوستی کا سبب بنتا ہے. انسانوں کی محبت ایک کمزوری ہے انسان کی، لیکن اس محبت کے ذریعے اگر انسان اللہ کی محبت کے قریب ہو تو اسی سے اصل فائدہ ہے. اگر انسان بندوں کی محبت میں مبتلا ہو کر اللہ کو بھول بیٹھے اور اللہ کے حکم کی نافرمانی کرے یا اللہ کی راہ میں دوڑنے میں سستی کرے، نماز میں تو دل نہ لگے اور بات چیت لمبی لمبی لوگوں کے ساتھ گپ شپ، تو پھر کہیں تو کچھ کمی ہے. القدوس، نہایت پاکیزہ. السلام، سراسر سلامتی. السلام،
کس طرح اس نے ہم کو امن میں رکھا ہوا ہے۔ صرف زمین کی ساخت پر غور فرمائیں، زمین کی ساخت، کس طرح یہ کرۂ ارض آگ کا ایک گولا اپنے پیٹ میں آگ کے طوفان لیے ہوئے، اس کی پیٹھ پر ہم امن سے بیٹھے ہیں۔ زمین کے اندر ہر وقت ایک ارتعاش ہے، ایک زلزلے کی کیفیت ہے، لیکن ہم کبھی کبھار محسوس کرتے ہیں تو خوف کا کیا عالم ہوتا ہے۔ پھر ہر وقت یہ زمین فضا کے اندر گھوم رہی ہے، دوڑ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم میں سے کسی کو کچھ بھی خبر نہیں، کوئی احساس نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ اس کرے کے اندر ایسی گریوٹی رکھی کہ ہم کہیں لٹک کے گر نہیں جاتے۔ بعض اوقات ایسی کنڈیشن ہوتی ہے کہ ہم اگر فضا میں اپنے آپ کو دیکھیں تو سروں کے بل لٹکے ہوئے، لیکن ہمیں کبھی اس کا احساس نہیں ہوتا۔ کس طرح اس نے ہمیں فزیکلی بھی امن کے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ دوسرے سیاروں کے ساتھ ٹکرانے کا کتنا خطرہ خدشہ موجود ہے۔ پھر ہماری حفاظت کے لیے کس طرح ایک ہوا کا غلاف بنا رکھا ہے کہ دوسرے ستاروں سیاروں کے ٹوٹ کر یہاں پہنچنے سے پہلے ہی وہ سب کچھ باؤنس ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، واپس ہو جاتا ہے۔ تو السلام، سلامتی دینے والا یا سراسر سلامتی۔ اور پھر اس کی اس صفت السلام کا ہم پر کیا اثر ہونا چاہیے کہ ہم بھی مسلم بن کر رہیں، مسلم ہمارا بھی شعار ہو۔ کائنات کی ہر چیز اس کے السلام ہونے کا اظہار کر رہی ہے۔ ان گنت ستارے سیارے اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں کہ مسلم ہیں، اس کے فرما بردار ہیں۔ اس دنیا کے اندر سلامتی ہو نہیں سکتی جب تک کہ بندہ مسلمان بن کے نہ جیے۔ اور مسلم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان وہ ہیں جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان سلامتی میں رہیں۔ المؤمن امن دینے والا یا ایمان دینے والا، ایمان کا سرچشمہ بھی اسی کی ذات ہے اور امن بھی وہیں سے ہے۔ اور اس کا خلیفہ ہونے کی حیثیت سے، زمین کے اوپر اللہ کا نائب ہونے کی حیثیت سے میرا فرض بھی کیا بنتا ہے کہ میں خود بھی امن کے ساتھ رہوں اور دوسروں کے لیے بھی پرامن ماحول قائم رکھوں۔ اور اس کے لیے کچھ اگر دباؤ برداشت کرنے پڑیں، اس امن میں خلل اندازی ہونے کے لیے اگر کچھ تکلیف اٹھانی پڑے تو بھی تکلیف اٹھا کر امن و امان کی صورتحال کو قائم رکھا جائے۔ اور پھر وہ ایمان دینے والا ہے تو میں آگے بڑھ کر ایمان لینے والی بن جاؤں، اس کے دیے ہوئے ایمان سے یا اس کی ذات پر ایمان رکھوں، بھروسہ کروں، اعتماد کروں۔ لتؤمنوا باللہ وبرسولہ۔ اور اسی طرح بندوں کے دل میں بھی ایمان جگاؤں۔ جتنا جتنا دوسروں کے دلوں میں ایمان کی شمعیں جلائیں گے اپنے اندر جلیں گی، خود زیادہ مضبوطی آئے گی۔ مؤمن، کیا میں بھی امن کی پیامبر ہوں یا فساد جھگڑا اٹھانے والی؟ حمالۃ الحطب۔ اللہ نے اگر ایمان مجھ تک پہنچا دیا، کیا میں اس کی مخلوق تک پہنچا رہی ہوں؟ کتنے ہی بندے اس کے ایسے ہیں جو کافر ہیں، جو ایمان سے خالی ہیں۔ کیا میں نے کوئی کوشش کی کہ ان بندوں تک ایمان کو پہنچاؤں، یا صرف اس کی یہ نعمت لے کر بیٹھ گئی اپنی ہی ذات تک؟ کسی بھی چیز کی قدردانی تو اسی وقت ہو سکتی ہے، شکر گزاری تو اسی وقت ہو سکتی ہے کہ جب اس کی دی ہوئی نعمت کا صحیح استعمال کیا جائے۔ مثلاً اگر آپ اپنے بچے کو ایک پینسل تراش لے کر دیں، شارپنر، اور وہ اس میں پینسل کی بجائے پین تراشنے لگے تو پین کا بھی کباڑا ہوگا اور پینسل تراش کا بھی، تو آپ کیا کہیں گے کہ اس نے قدردانی نہیں کی اس کو غلط استعمال کر کے۔ کسی بھی چیز کا یہی حال۔ مثلاً آپ لوگوں کو یہاں پڑھنے کے لیے یہ کمرہ مہیا کیا گیا، کرسیاں دی گئیں کہ آپ ان پر بیٹھ کر علم حاصل کر سکیں، اور کچھ لوگ ان پر لکھنے اور ان کو پھاڑنے کے کام میں لگ گئے، تو انہوں نے دراصل کیا کیا؟ امن میں خلل اندازی کی، اور اس کے علاوہ اس نعمت کی جو انہیں بغیر کسی قیمت کے ملی تھی اس کی قدردانی نہ کی۔ تو جب بندہ اللہ کا حق ادا نہیں کرتا، جیسا کہ آتا ہے وما قدر اللہ حق قدرہ، تو یہی ہے ناشکری کہ اس نے تو ہمیں ایمان دیا، امن دیا، ہم اسے آگے نہ پہنچا سکے، آگے نہ دینے والے بنے۔
اس نعمت کا صحیح استعمال نہ کیا، قدردانی نہ کی۔ المہیمن، نگہبان، وہ ہماری نگہبانی کر رہا ہے، حفاظت کر رہا ہے۔ ہم اس کی حدود کی کس حد تک نگہبانی کرتے ہیں، اس کی بتائی ہوئی بنائی ہوئی حدوں کو کس طرح ان کا خیال رکھتے ہیں۔ مہیمن، العزیز، سب پر غالب، زبردست۔ اگر وہ العزیز ہے تو مجھے کیسا ہونا چاہیے؟ اس کے سامنے جھک جانا چاہیے، اس کی اطاعت کرنا چاہیے، اور یہ سوچ لینا چاہیے کہ وہ مجھے پکڑنے پر پوری طرح قادر ہے۔ میں کہیں بھی اس سے بھاگ کر جا نہیں سکتی، کہیں بھی فرار حاصل نہیں کر سکتی۔ العزیز، عزت والا، غلبے والا، الجبار، سب سے زبردست، الجبار، سب سے زبردست۔ یہ اس لیے بتایا گیا کہ کہیں انسان اس کی صفت رحمت کو دیکھتے ہوئے منمانی نہ کرنے لگے، گناہوں میں شیر نہ ہو جائے، اور یہ نہ سوچے کہ میں جو چاہوں کر لوں، اللہ تعالیٰ تو رحمان و رحیم ہے۔ نہیں، وہ دوسری طرف الجبار بھی ہے، بہت زبردست بھی ہے، المتکبر، بڑائی اور بزرگی والا، بڑا ہی ہو کر رہنے والا۔ یہ تو بس اللہ ہی کی صفت ہے۔ کسی بھی بڑے کے سامنے چھوٹا کیا کرتا ہے؟ عاجزی سے رہتا ہے۔ اگر کوئی کمزور ہستی کسی کی بڑائی چھیننے لگے، بڑا بننے لگے، تو وہ اس کو زیب ہی نہیں دیتی۔ کوئی بھی انسان جب ایسا کوئی کام کرے کہ جس کا وہ اہل نہیں، تو وہ چیز اس کو بدنما بنا دیتی ہے۔ ایک شخص جو کچھ بھی پڑھا لکھا نہ ہو، اگر استاد بننے کی کوشش کرے تو وہ اس کام کو آسان طریقے سے ادا نہ کر سکے گا، اس کو بدنما بنا دے گا۔ بڑائی صرف اللہ کی صفت ہے، بڑا ہو کر رہنے والا صرف وہ ہے، اسی کا حق ہے۔ تکبر اسی کے لائق ہے۔ اگر کوئی انسان جو حقیقت میں چھوٹا ہے، اگر تکبر کرنے کی کوشش کرے گا، بڑا بننا چاہے گا، تو کیا ہوگا؟ یہ تکبر اس کو بدنما بنا دے گا۔ اگر اللہ المتکبر ہے تو مجھے سب سے بڑھ کر عاجز بن جانا چاہیے، اور اس کے تکبر کو کبھی بھی اپنی طرف لانے یا اپنے اندر لانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ جیسا کہ روایت میں آتا ہے، اس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ تکبر میری چادر ہے، یعنی بڑائی صرف اللہ کو زیب دیتی۔ اگر کوئی وہ مجھ سے لینے کی کوشش کرتا ہے، یعنی اللہ کی چادر چھیننے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے، یعنی وہ اللہ کی ناراضگی کو دعوت دیتا ہے، کیونکہ وہ خود المتکبر ہے۔ اس لیے اسے اپنے سوا کسی دوسرے کے اندر یہ صفت گوارا نہیں، کیونکہ کوئی اور اس کا اہل ہی نہیں، اس کے قابل ہی نہیں، اس پر سوٹ کرتا ہی نہیں۔ آپ دیکھیں کہ جب آپ کوئی لباس اپنے اوپر پہننے لگتے ہیں تو کیا یہ کبھی نہیں دیکھتے کہ آپ کو سوٹ کرتا ہے کہ نہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ باقاعدہ اس چیز کی ٹریننگ دی جاتی ہے کہ کس شخصیت پر کس ڈیزائن، کس رنگ، کس مٹیریل اور کس کلر کے لباس زیب دیتے ہیں۔ پتہ نہیں آپ نے اس موضوع پر کبھی کچھ پڑھا ہے یا نہیں۔ مجھے کافی عرصہ پہلے اس پر کچھ پڑھنے کا اتفاق ہوا تھا کہ بیضوی شکل کے چہروں پر، اس رنگ کے شکلوں پر کون سے رنگ اور کون سے لباس اور کون سے ڈیزائن جو ہے وہ سوٹیبل ہوتے ہیں۔ باقاعدہ ایک فن ہے یہ۔ لباس کے معاملے میں کس قدر کانشیس ہیں ہم کہ نہیں، یہ سوٹ نہیں کرتا مجھ پر، یہ رنگ میرے لیے اچھا نہیں، حالانکہ وہ بڑا خوبصورت رنگ ہو سکتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح کچھ عادات کا رنگ بھی اور کچھ صفات بھی آپ کے لیے سوٹ نہیں کرتی، آپ کو زیبا نہیں، آپ ان کے اہل نہیں، وہ آپ کو اپنے اندر نہیں لانی چاہیے۔ اور انہی میں سے ایک صفت المتکبر کی ہے۔ بڑا بننے کی کوشش مت کریں، تکبر نہ کریں۔ جو دنیا میں تکبر کرے گا، آخرت میں ذلیل و رسوا ہوگا، چیونٹیوں کی شکل میں اٹھایا جائے گا، اور لوگ پاؤں تلے ان کو روند رہے ہوں گے۔ جہنم کے ایک غلیظ ترین نالے میں اسے رکھا جائے گا، جس کی بدبو نہایت شدید ہوگی۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ تکبر اللہ کی صفت ہے۔ جب انسان تکبر کرتا ہے تو اللہ کی کبریائی میں شریک ہو کر شرک بھی کرتا ہے۔ جب انسان تکبر کرتا ہے تو ایک طرح سے شرک کا ارتکاب کرتا ہے، اور اس طرح اپنے آپ پر ہی ظلم کرتا ہے، کیونکہ وہ بڑا بن تو سکتا ہی نہیں، لیکن جب وہ کوشش کرتا ہے بڑا بننے کی، جب بڑا بننے کی کوشش کرتا ہے
تو اس کو زیب ہی نہیں دیتا. جیسے کہ گدھا شیر کی کھال پہن کر اگر شیر بننا چاہے تو وہ شیر بن سکتا ہی نہیں، اور وہ اس کو سوٹ کرتا ہی نہیں، وہ الٹا اس کی شامت بلانے کا سبب بنے گا. اسی طرح جو صفت ہم کو زیب نہیں دیتی وہ المتکبر ہونے کی ہے، بلکہ یہ اللہ کی صفت ہم سے کیا تقاضا کرتی ہے کہ اگر ہم اللہ سے تعلق رکھنا چاہتے ہیں تو عاجز بن جائیں، تکبر اپنے اندر سے نکال پھینکے. اس لیے فرمایا کہ رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہوگا تو اللہ کی جنت میں داخل نہ ہو سکو گے. رائی کا دانہ، اتنا چھوٹا سا تکبر بھی. تو تکبر اپنی گفتگو میں، اپنے قول میں، اپنے رویے میں، اپنے بولنے کے انداز میں، کسی بھی چیز میں ناپسندیدہ ہے. ہاں، پوری دنیا آپ کے دروازے پہ لا کے ڈھیر کر دی جائے تو بھی آپ کو حق نہیں تکبر کا، کیونکہ خود زمین کی حیثیت پوری کائنات کے اندر کتنی ہے؟ بس ایک ذرے سے بھی کم کی، مائکروسکوپک ذرے کی، اور اس پر اتنے سارے کانٹیننٹس اور ملک، اور اس کا بھی صرف ایک حصہ خشکی ہے، 3 حصے پانی، اور اس ایک حصہ خشکی میں بھی کتنے کانٹیننٹس، اور ان کانٹیننٹس میں سے بھی کتنے کنٹریز، اتنے کنٹریز میں سے پھر سٹیز. سٹی میں آپ کا نام، آپ کی ذات، کیا حیثیت ہے اس کی؟ کچھ بھی نہیں. ایک قلم کی نوک پر چمٹے ہوئے لاکھوں کروڑوں جراثیموں میں سے ایک جراثیم، بس ابتدا تو وہیں سے ہوئی نا، ایک جراثیم سے. تکبر کہاں کو زیب دے گا؟ سوٹ ہی نہیں کرتا، ہضم ہی نہیں ہو سکتا. الخالق، تخلیق کرنے والا، بنانے والا، پیدا کرنے والا، اور اس صفت کی بنا پر اللہ کو ہر چیز کا خالق سمجھنا اور خود کو مخلوق سمجھنا کہ میں اس کی کریشن ہوں. تخلیق میں نہ میرا نہ کسی اور کا کوئی حصہ ہے، سب مخلوق ہے، صرف وہی خالق ہے. البارئ، جان ڈالنے والا، زندگی دینے والا، پیدا کرنے والا، اس کے سوا کوئی اور ہو نہیں سکتا، کوئی اور ہے نہیں. غیر محسوس طریقے سے ڈالتا ہے اور جب چاہے نکال بھی لیتا ہے. ہر متحرک زندہ چیز، لائف کی اوریجن اسی کی طرف سے ہے، خود سے خود کچھ نہیں ہو گیا. المصور، تصویر کشی کرنے والا، اوریجنلی ڈیزائننگ کرنے والا، ہر چیز کی اصل ڈیزائنر وہی ہے. آپ دیکھیں پہاڑوں کو کیسے ڈیزائن کیا، پتوں کو، پھولوں کو، انسانوں کے اندر ایک آنکھ کو کبھی آپ دیکھیں کیسے ڈیزائن کیا اس نے. بظاہر تو ہمیں دور سے سفید اور کالی چیز نظر آتی ہے نا، لیکن اگر قریب سے کسی کی آنکھ دیکھیں تو وہ جو کالا حصہ ہے اس کے اندر پھر حصے ہیں، اور اس کے اندر پھر باریک باریک لائنیں ہیں. کتنا خوبصورت ڈیزائن کیا. اگر ان کی جگہ 2 بٹن رکھ دیتا کیا حال ہو گیا ہوتا ہمارا، یا 2 سوراخ ہی رکھ دیتا اور بس کیا لگتے ہم. المصور. اور اسی اپنی صفت کی وجہ سے اس نے انسانوں کے لیے تصویر کشی کو ناپسندیدہ قرار دیا، خصوصاً جاندار چیزوں کی. یعنی کوئی بھی شخص البارئ نہیں ہو سکتا تو المصور بننے کی بھی کوشش نہ کرے، لیکن اس کی بنائی ہوئی تصویروں پر، خصوصاً انسانوں پر غور و فکر کرتا رہے. اور جب کوئی حسین انسان، خوبصورت انسان نظر آئے تو بجائے اس کا عاشق ہونے کے اللہ کا ہوا جائے جس نے یہ تصویر بنائی. پھر آپ انسانوں سے امپریس نہیں ہوں گے، پھر انسانوں کے غلام نہیں ہوں گے، بس پھر اللہ کے ہوں گے کہ سبحان اللہ، جس نے یہ صورت بنائی وہ ہے کون، جس نے یہ شکل بنائی. اور جب انسان اللہ سے صحیح تعلق نہیں رکھتا تو وہ اللہ کو بھول جاتا ہے اور اس تصویر کو پوجنے لگتا ہے، اور یہیں سے شرک کا دروازہ کھل جاتا ہے. المصور. آپ دیکھیں کہ اس نے دماغ کی بھی کیسی ہماری ساخت بنائی، کتنی زبردست، کتنی خوبصورت، کہ جس کی بنا پر ہم آگے ڈیزائننگ کرتے ہیں اور تصویریں بناتے ہیں یا مختلف چیزوں کو امیجن کر سکتے ہیں.